یہاں جب حقیقی ولیوں کی باتوں میں لوگوں نے پرفیکشن نہ لی، حقیقی روحانی بندوں کی باتوں میں جب پرفیکشن نہ لی اور خود سے انہوں نے لکھی باتیں اور اپنا اپنا ایک مجمع لے کر بیٹھ گئے تھے، تو پہلے گزارا تھا، لیکن اب کراس ایگزامینیشن سے ہر ایک کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پرابلم ہے کہ لوگ جہالت اور جہالت کی وجہ سے اسی بات پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقی باشعور انسان وہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک اہل عقل کو صرف آپ ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی، دلیل دی، اہل عقل والا اس دلیل کا جواب نہیں دے سکا، وہ ہار جائے گا۔ ابھی جن کو مولانا روم کہتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو مولوی کہتے تھے، لیکن شاہ شمس تبریز کی ایک دلیل کے آگے وہ ہار گئے، تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے سکھائیں، بات ختم کر دی، بضد نہیں ہوئے۔ ایسے ہی مختلف طرزوں پر جو لوگ چل رہے ہیں، مطلب ایک کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، درست بات، سب کے امام ہے ہی، وہ 100% بات درست ہے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں، چشتی ہیں، صابری ہیں، قادری ہیں، نقش بندی ہیں، سہروردی ہیں، قلندری ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان کے پاس جو بھی علم کی شمع ہے، جو بھی علم کی چیز ہے، وہ سرکار کی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو یہ بات کہتے ہیں، ابھی ان کے جو مولوی یا مولانا حضرات بنے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امامت تم کو سرکار کروا رہے ہیں، امامت خود کروا رہے ہیں، قرآن پاک خود پڑھا رہے ہیں، لیکن کہیں کہ نہیں بس یہی، اور کسی سے نہیں ہم نے علم لینا۔ بھی کیوں نہیں لینا؟ خود تم زندہ ہو کر علم دے رہے ہو، جب تمہارا کوئی مولانا دنیا سے پردہ کر لیتا ہے، اس کی جگہ تم دوسرا مولانا لاتے ہو، تمہارا جو ایک امام دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جگہ تم نماز بھی دوسرا امام لاتے ہو، تو جو روحانی علم ہے اس کے لیے تم دوسرا انسان نہیں لاؤ گے جو موجودہ پریزنٹ ہوگا۔ ایسے ہی کچھ لوگ عجیب سی من گڑت باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو دوبارہ میں اس بات کو کرتا ہوں، مرشد کا دیدار لاکھ کروڑاں حجاں ہو، یعنی جو مرشد کے پاس میں بیٹھوں، ایسا مرشد جو طریقیوں سے نکال کر تمہارے فلسفی ڈیٹا سے تمہیں اٹھا کر تمہیں نور و روشنی میں لے جائے، وہ مرشد، وہ ہے حقیقی مرشد، جو تمہارے من کو ارشاد کر دے۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کبھی بھی الفاظ کی بھول بھلائیوں میں نہیں ڈالتا ہوں لوگوں کو، میں سمپل بات کرتا ہوں، سمپل بات، تاکہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں الفاظ میں الجھاؤ کر رکھے ہوں، عجیب سا ان کو بیچاروں کو پرابلم میں رکھوں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ تو موجودہ انسان جو تمہیں ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، اس کا دیدار، اس کو دیکھنا، صرف اس کو دیکھنا نہیں ہے، وہ بیسکلی کو بات ایسی کرے گا جو علم ایسے عطا کرے گا۔ ابھی میں یہاں ہوں، آپ لوگ وہاں ہیں، یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ سنیں گے، میری بات آپ تک پہنچ تو گئی۔ اب آگے میں کیا بات کروں گا آپ کے مائنڈ کو نہیں پتا، لیکن جب میں یہ بات کر دوں گا آپ سمجھ لیں گے کہ یہ بات ہو رہی ہے بات، ہدایت ہو رہی ہے۔ تو یہ مقصد ہے۔ لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں پھر وہ نہیں، وہ جی فلاں ہستی کی جو ہے زیارت اتنے حج کرنے کے برابر ہے، گزری ہوئی، ان کے دربار پر جانے، وہ اپنے مرشد کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، جو مرشد کی لائن ہوتی ہے، جس سلسلہ کی کڑی میں وہ ہوتا ہے، ان کے پاس جانا، جس نے تم کو ہدایت کی۔ حقیقی روحانی بندوں کے جس میں اثر جہاں ہے، وہاں اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے ابھی تک یسلی ہوتی ہے اور وہ یسلی ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہاں اصل ولی اللہ ہے یا یہاں کو ایسے ہی انسان ہے؟ ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے کہ جب ان کی قبر کشائی کی، اندر سے جلی سڑی لاش زندہ مثال ہے، لیکن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر اتنے بڑے دربار بنا لیے اس کے، اور وہاں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ لیکن روحانی بندے تو سمجھتے ہیں اس بات کو،
اور لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب ہم نے خود قبر کشائی اپنے ہاتھوں سے کی اور اندر سے کیا نکلا ہے تو ہمیں عقل کرنی چاہیے، لیکن لوگ بضد۔ خیر، لوگوں کی اپنی اپنی اٹکلیں ہیں۔ تو جو موجودہ زندہ انسان ہوتا ہے وہی ہدایت کرتا ہے، اور جب آپ سمجھ لیتے ہیں کسی زبان کو، پھر جو کتابیں لکھی ہیں جس زبان میں وہ آپ کی ہدایت کرتی ہیں۔ آج ٹیچر نے جو کتاب لکھی ہے، جو لیکچرز ہیں، وہ ہدایت ہیں آپ کے لیے، آپ کے یعنی نسلوں کے لیے۔ دیٹس آل، سو سمپل سی بات ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے جو بیت ہے اس کو ایک بڑا عجیب سا رنگ دے دیا ہے کہ بس اب تم ایک جگہ بیت ہوگا، اب تم دوسری جگہ بیت نہیں ہو سکتے، تاکہ لوگ بھاگے نہیں۔ بیت کس بات کی بیت؟ اب کوئی بھی انسان جس کے پاس اس کا علم ہے ہی نہیں ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، کوئی بھی ولی اللہ اس ٹائم موجود ہے تو اس کے پاس اپنا علم ہے کوئی؟ ہر ولی اللہ کے پاس کس کا علم ہے؟ اس کے مرشد کا، اس کے مرشد کا، اس کے مرشد کا، آج آ کر کس کا علم ہے؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں ہمیں بیت کا پتہ چلتا ہے کہ بیت بیسکلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے پر بیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بیت رضوان لی گئی ہے تو اس کا کوئی مقصد تھا، پرپز ہوتا ہے بیت کا، کہ آپ اس معاملے میں تعاون کریں گے، قائم رہیں گے۔ غزوہ احد میں بھی جب سرکار نے آرڈر کر دیا تھا تو وہ بیت ہی تھی، لیکن انہوں نے اس پہاڑ کی جگہ چھوڑ کر بیسکلی وہ بیت توڑ دی تھی، وہاں پرابلم آیا تھا۔ اسی طرح جب خواتین کے لیے بیت کا حکم آیا ہے تو کہا گیا ہے کہ ان سے بیت لیں اللہ کی توحید پر، کہ اللہ کو ایک مانیں، غیبت نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، اعمال صالحہ میں ساتھ دیا جائے گا۔ تو اعمال صالحہ میں ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا شعور ہے، لیکن جو اہل علم ہیں، جو باشعور ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ سپریم بات کس کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے دوسرے لیکچرز میں بھی کہا ہے، اس میں بھی کہہ رہا ہوں، دو شعوروں میں نے ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے، تمام شعوروں نے ٹکرانا ہے، اور یہ طے تر طے قائم ہو جائیں گے، اور جو سب سے سپریم شعور ہے وہ سب سے اوپر رہے گا۔ دیٹس آل۔ تو یہ جو بیت ہے کہ ایسے بس رسی کو پکڑے بیت، اب تم کہیں جا نہیں سکتے ہو، یہ نہیں وہ، بھئی بیت ہوئے کیوں ہے؟ علم کے لیے۔ بیت کیا ہے؟ اصول و ضوابط ماننا۔ میں نے اپنے علم کے لیے اصول و ضوابط رکھے۔ آپ ہفتے میں ایک بار کلاس اٹینڈ کریں گے، اپنی خوشی سے مشن میں حسب توفیق جو ہے وہ ہدیہ بھیجیں گے، اور آگے فلاح معاشرہ فلاح انسانیت کے کاموں میں ساتھ دیں گے۔ دیٹس آل۔ فلاح معاشرہ فلاح انسانیت کے کوئی بھی انسان بیت لے سکتا ہے۔ یہ بیت کیا ہے؟ اصول و ضوابط۔ آپ کے اپنے گھر کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ بیت ہی ہے۔ آپ نے بچوں کو کہا صبح سکول کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، وہ سکول کے لحاظ سے بیت ہے۔ 8 بجے لگتا ہے سکول، آپ نے 8 بجے جانا ہے، اگر آپ 10 بجے جائیں تو یہ کیا ہوا طریقہ؟ وہ رکھیں گے آپ کو اندر؟ چھٹی ہوتی ہے 2 بجے، آپ کہیں مجھے 1 بجے چھٹی دے دینا، وہ تو کریں گے کوئی ایسا کوئی ایشو کے بغیر؟ تو یہ بیت نہیں ہوتی ہے۔ بیت ہوتی ہے اصول و ضوابط ماننا۔ یہاں پرابلم کیا ہے کہ نسل در نسل نہ مرشد کے پاس جا رہے ہیں، نہ کبھی دیکھا، نہ بس بیت ہی بیت ہے۔ یہ کون سی بیت ہے؟ حقیقی ٹیچر، موجودہ پریزنٹ ٹیچر، جو تم کو سکھاتا ہے، اصول و ضوابط کرتا ہے، تمہاری غلطیوں کو درست کرتا ہے، اس کی بیعت ہوتی ہے اس کے اصول و ضوابط پر۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی عملی کلاس ہے، زوم کلاس ہے، زوم کلاس کا ٹائم ہے 8 بجے، آپ آئیں 8:30 بجے، میں 1-2 دفعہ اگنور کروں، تیسری بار میں کہوں گا بس بھائی جاؤ، 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہی ہے۔ کتنی باتیں رہ جاتی ہیں، پھر پرابلم آ جاتا ہے۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، بیعت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہوتی ہے، فلاح معاشرہ فلاح انسانیت کے لیے، اور تجدید بیعت بھی ہوتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ اور جب ہم علم لے رہے ہوں، یہ کیا بات بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کون سی بیعت ہے؟ نہ کو خود سیکھ رہے ہیں، نہ خود پروشن ہو رہے ہیں۔ بھئی پہلی بات ہوئی، آپ بیعت ہوئے کیوں تھے؟ اب یہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی صاحب کے بیعت ہیں، کو کہہ دیتے ہیں ہم خواجہ
غریب نواز کے بیعت ہیں. تو بھائی اگر کسی گزری ہستی کی بیعت کرنی تھی تو پھر ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کرو، بات ختم کرو. یہ آگے کیوں ہستیوں کی بیعت کر رہے ہو؟ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن اب پرفیکشن میں نہیں آ پاتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ بس، اور پرفیکشن کے لیے موجودہ کسی زندہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اب زندہ انسان کے آگے وہ جھکنا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس اگر بیٹھ جائیں تو پچھلا مجمع خراب ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. دادا حضور کے دور میں ایک گدی نشین آئے، جب باتیں ہوئیں انہیں لگا کہ یہ باتیں تو کمال ہیں، یہ اصل معرفت کی بات ہے. کہا جی مجھے یہ معرفت کی باتیں تھیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی بیعت کریں گے آپ کو اصول و ضوابط پر، تو آ جانا. 2-3 دن کے بعد وہ گھر گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تم پاگل ہو گے، تم اس کے بیعت ہو گے تو تمہارا تو سارا ختم ہو جائے گا، یہ سارا سلسلہ، یہ ساری گدی نشینی. تو پھر وہ بیعت نہ ہوا. دنیا تو رکھ لی، وہ گدی نشینی تو اس کو مل گئی، لیکن حقیقی علم و معرفت سے محروم رہ گیا، محروم رہ گیا وہ. یہ بات ہوتی ہے.